بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لي من علم الملأ الأعلى إذا يختصمون إذ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظر إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الہ العالمین. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار کے ساتھ کہ آج اس نے ہمیں حقیقی عرفان کے ذریعہ قصص الانبیاء پیش کرنے کی ہمیں عرفان عطا کی، اور آپ تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حقیقی عرفان میں صدیق کا سلام اور خوش آمدید. یہ قرآن شریف کا 23واں پارہ سورہ صاد اور اس کی یہ آخری چند آیت تھیں، 59 سے لے کر کے اور تقریباً 90 تک کی آیت ہے. ما کان لعلم الملأ الاعلی اذا یختصمون، مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت یعنی ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہے تھے. یوحی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک پیکر بشریت فرمانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، پھر جب میں اس کے ظاہر کر کے درست کر لوں، اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا یا تم اس کے لیے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس سب کے سب فرشتے نے اکٹھے سجدہ کیا. الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے شان نبوت کے سامنے یعنی اس انسان کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، ارشاد ہوا کہ اے ابلیس تجھے کس نے اس سجدے کو کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے کرم سے بنایا تھا؟ کیا تو اس سے تکبر کیا؟ تو ذام خیش میں بلند رتبہ بنا ہوا تھا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال فاخرج منها انک رجیم، ارشاد ہوا تو اس گستاخی کے عوض یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تو قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہرے گا، لعنت تجھ پر برستی رہے گی. عزیزو، یہ تو ہم نے 78 روایت کی تلاوت کی، ترجمہ پیش کیا آپ کی خدمت میں. تمام جلال اسی پروردگار نام کے لیے ہے کیونکہ وہ وہی جل جلالہ ہے اور اسی کے مقدس نام کو جلال دیتے ہیں اور مبارکباد کہتے ہیں. آج جو پہلا سوال یہ تھا کہ کچھ ارتقائی باتیں تھیں ڈارون کے نظریے کے مطابق، کیا یہ درست ہے؟ عزیز، اگر ہم تھوڑی دیر کے مان لیں کہ یہ نظریہ درست ہے، نظریہ ارتقاء ہے کیا پہلے یہ سمجھنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ تمام جاندار کروڑوں سال قبل حادثاتی طور پر چھوٹا سا یعنی وجود میں آیا، اور پہلے یہ کیا تھا کہ زندہ چیز وجود میں آئی اور پہلے بہت ہی مختصر معمولی سے تھی، یعنی کہ وہ جراثیم کے طور پر، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ مختلف شکل اختیار کر گئی.
اور ملتے جلتے جیسے وائرس ہے، زکام لگ جائے، نزلہ آ جائے، اس کے وائرس ہو جاتے ہیں جیسی بیماریاں. اسی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے جراثیم، ننھے جراثیم جو ہم کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ظاہر سے بس خوردبین سے دیکھتے ہیں. اور جو آج کل موجود بھی ہے کہ وہ تمام جاندار چیزیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں، وہ باریک چیزوں سے آتی ہیں، خواہ وہ مچھلی ہو یا جگنو ہو، خواہ وہ ہاتھی ہو، ویل مچھلی ہو، ڈائناسور ہو، شاہ بلوط ہو، کوئی بھی ہو، کائی ہو، جو فنجائی ہو، جو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے سائنس کی جو اسٹوڈنٹ ہیں باٹنی کے، وہ ان کے مطالعے میں رہتی ہیں. اسی جاندار کے ارتقاء کا نتیجہ یہ ہوا، ان کا کہنا ہے کہ آخر کار اسی سے مختلف قسم کے بندر، بوزنے اور انسان وجود میں آئے. اس سارے عمل میں کروڑوں سال لگ گئے. سوال یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ دھماکہ ہوا یا ایسی چیزیں ہوئیں اور سب چیز بکھر گئیں اور انسان جو تھا وہ بندر سے بوزنے اور پھر انسان بننے لگا، تو کیا کبھی ایسا، کیا آج بھی یہی پروسیس جاری ہے؟ یعنی سمجھنے کے لیے ہے کہ کیا وہ جو کہتے ہیں کہ بندر سے بوزنے اور پھر انسان بنا کروڑ سال پہلے، تو کیا آج بھی وہی پروسیس جاری ہے کہ بندر جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی طرح بوزنے بنے پھر سے انسان بنتے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ جواب نہیں ملے گا آپ کو. کہ نہیں، جو پہلے بن چکے تھے. تو کیا قانون قدرت میں تبدیلی آ گئی؟ نہیں، اصل میں وہ قدرت ہی کو نہیں مان رہے ہیں. وہ رب العالمین کو انکار کر کے انہوں نے ایک فارمولہ اپنے لیے مرتب کیا کہ سائنس یہ نئی تحقیق کرتی ہے کہ چاہے چیز باریک جرثوم میں ہوتی، اس سے بڑھتے بڑھتے انسان بنتا ہے. اگر کائنات کے وجود کے آنے سے، یعنی کہ اس نظریے کو نظری ارتقاء کہا جاتا ہے. ارتقاء مطلب ہے مادے سے بتدریج آہستہ آہستہ ترقی کرنا، نکھر جانا. اگرچہ آج سے کوئی 2000 سال پہلے یونان کے بعض مفکروں کے ہاں ہمیں ارتقاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ کیسے کہ میں دو نظریے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، دو فلسفی کے. ایک ہیں تھیلیز، یہ 624 قبل مسیح سے 554 قبل مسیح میں تھے. ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو کسی خدا نے نہیں پیدا کیا، یعنی کسی خدا نے پیدا نہیں کیا، بلکہ دوسری چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح دنیا بھی وجود میں آ گئی. یہی بات کلام کے برعکس ہے اور دہریوں کا یہی نظریہ ہے. اس کی تفصیل ہم جب آگے چلیں گے پھر پیش کریں گے. اور ایک اس کے بالکل برعکس یہ ہے انیگزیمانڈر، جو 610 قبل مسیح میں سے لے کر 546 قبل مسیح تک ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر چیز لامحدود، ہر چیز لامحدود سے پیدا ہوئی ہے اور اس کو کسی دیوی دیوتا نے پیدا نہیں کیا. یعنی توحید کا ان کے پاس ہے نظریہ، توحید پرست ہیں. توحید کا معنی کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک ذات ہے جو لامحدود ہے. ظاہر سی بات ہے رب العالمین، اور کلام کے مطابق یہی درست ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو اصلی خالق ہے وہ لامحدود ہے اور باقی جتنے بھی سب مخلوق ہیں وہ محدود ہیں. تو محدود کبھی وہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. نظریہ ارتقاء کی موجودہ صورت 1859 عیسوی میں چارلس ڈارون نے پیش کیا، اس لیے اسے ڈارون کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے. اور چند اہم تبدیلی کے ساتھ یہی نظریہ آج کل کالجز، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے. اور اب تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور دوسری چیزوں کے ذریعہ بھی، FM کے ذریعہ بھی اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے. اور مغرب میں اسے بالکل سچ مانا جا رہا ہے. نظر ارتقاء کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ خدا کو بھلا بیٹھیں. اور اس نظریے کے دعوے کے مطابق اگر انسان کا وجود کروڑوں حادثاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے تو خالق ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم سب خدا کہتے ہیں، جس نے نیت سے ہر چیز کو بنایا، ہستے میں لایا، اور سب چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے. دراصل بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم نظری ارتقاء کے ذریعے کائنات کے وجود میں آنے کی تشریح و توجیح کر سکتے ہیں تو پھر خدا پر ایمان رکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں. کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں بتانے کے لیے کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی اور خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کو تصور پیش کیا جاتا تھا. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس نظری ارتقاء ہے، اس لیے اب خدا کے تصور ناقابل قبول ہے. چونکہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے. در حقیقت کچھ اور ہے کہ اگر ہم اس نظر تسلیم بھی کر لیں پھر بھی اس کے ذریعے ہر چیز کی تشریح نہیں کر سکتے. اگر ان سے کہیں بھئی تشریح کرو، وہ تشریح نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟
اس لیے کہ ارتقاء کے جو بیان ہے وہ کرنے سے قاصر ہے کہ سائنس کے اصول کا آغاز کب سے ہوا، کیسے ہوا، یہ کس طرح ڈارون کے نظریہ سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بتا سکتا ہے کہ دنیا ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جن کو سب ملا کر ہم کائنات کہتے ہیں، سولر سسٹم ہے، یہ پوری کائنات ہے، یہ سب کیسے وجود میں آئے یہ نہیں بتا سکتا، بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مثلا ہمدردی ہے، محبت ہے، نفرت ہے، خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، دوستی ہے، خلوص ہے وغیرہ، اس کی مزید اگر کہا جائے تو تشریح نہیں کر سکتے۔ نیکی ہے، بدی کی وضاحت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اس میں امتیاز کرنے مدد کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، تو پھر بتا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، یہ نظریہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو اصل ارتقاء ہے یا ارادہ؟ دو بات، انسان نے کہا کہ ارتقاء ہے، لیکن خدا کہا یہ ارادہ ہے، دو متضاد چیزیں ہو گئیں۔ ارادہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ارتقاء کا کوئی مقصد نہیں، بس ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن آپ غور کریں گے خدا نے جتنی بھی چیز خلق کی ہیں اس میں بڑھوتی ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ارتقاء نہیں، وہ محدود ہے۔ مثلا یہ میز بنائے گئے، کہاں سے بنائے انسان نے؟ درخت تو نہیں بنا سکتا، لکڑی نہیں بنا سکتا انسان، لیکن درخت سے لکڑی حاصل کر سکتا۔ درخت کس نے بنایا؟ خدا نے۔ انسان نے کیا کیا؟ خدا کے دی ہوئی عقل کو استعمال کیا، درخت سے لکڑی حاصل کیا، اس سے فرنیچر بنایا۔ اسی طرح کاغذ انسان نے بنایا، کتاب بنائی، محدود ہے، میز محدود ہے، ہر چیز محدود ہے۔ اس سے 1000 سال بھی رکھیں گے یہی کیفیت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جسامت میں اضافہ نہیں ہوگا، جبکہ قدرت کے بنائی چیز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک کتاب سے ہم دوسری کتاب نہیں بنا سکتے، آج بنا سکتے کمپیوٹر کے ذریعے، اسے کاپی نکال سکتے ہیں، لیکن اسی کتاب سے ہم دوسری کتاب نہیں بنا سکتے۔ لیکن ایک بیج کو بو کر دوسرے بیج اسے درخت حاصل کر سکتے، اس سے مزید پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ترقی خدا کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے جو ارتقاء ہے اس میں ترقی نہیں ہے۔ لہذا اب یعنی اگر ہم خدا اور ارتقاء دونوں کو مانیں، یقین رکھ سکتے ہیں، یعنی خدا کے مان رہے، ارتقاء مان رہے، ایک طرف خدا کے مان رہے، دوسری طرف نہیں مان رہے، تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک ناؤ پہ چلنا ہوگا، دو ناؤ پہ نہیں چل سکتے۔ اول ارتقاء کا تصور کہ ہر چیز کسی حادثے سے ہوئی ہے۔ کیا انسان بھی حادثے سے ہوا؟ نہیں۔ کیا درخت بھی حادثے سے پیش آئے؟ نہیں۔ پھر حادثہ کے کیا مقصد ہے؟ اتفاق سے کوئی چیز کا وجود میں آ جانا۔ اگر ہم غور کریں کہ مثلا آپ لوڈو کھیل رہے ہیں، چلیں آج لوڈو پر بات ہو جائے، آپ نے وہ جو 6 پل ہیں اس کے 1 سے لے کر اور 6 نمبر تک، آپ نے چاہا 6 نمبر نہیں گرا، یہ اتفاق ہے، حادثہ ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جو پل آیا انسان اسی کو سمجھ رہا ہے کہ وہی ہے اس کا ہے، جبکہ قدرت جو ہے وہ ہر چیز پہ قابل ہے، قوی اور حاوی ہے۔ محض اتفاق سے اگر 6 نمبر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، 1 نمبر بھی آ سکتا ہے، 3 4 5 بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے حادثے میں اور خدا کے بنائی چیز میں۔ اسی طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی انتہا کہاں ہے۔ ارتقاء تو بتا رہے ہیں، انتہا کہاں ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں، آپ سب مان لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ انسان بندر سے اور بوئز بنا اور اس کے بعد پھر انسان بنا، تو یہ تو انسان کے بعد پھر کیا بنے گا؟ وہ کوئی اور جانور، کوئی اور منازل ہے اس کے؟ نہیں ہے۔ ہر شے کو خدا نے قبل بنا چکا ہے، اور یہ ہم اپنی پہلی گفتگو پہلی نشست میں اس کے کچھ پیش کر چکے ہیں۔ ایسے پھر غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا کی تخلیق اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نظریہ ارتقاء کا اور خدا کا جو ہے مختلف ہے، الٹ ہے ایک دوسرے سے۔ کہ ارتقاء کا نتیجہ بہترین انسان تو ہے، یہ ایک محض خیال ہے، حادثہ یا اتفاق، لیکن خدا کی تخلیق اس کے بالکل کیسے متضاد ہے کہ کوئی حادثہ اتفاق نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا نے اپنے ارادے سے انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا۔ ارادے سے مراد فطرت میں، تو انسان دونوں کو خلق کیا، انسان کو بھی اور کائنات کو بھی۔ خدا کا ایک مقصد تھا کہ اسے بنائے ہوئے، اور خدا کی مرضی ہے کہ خواہش تھی کہ انسان کو بنائے۔ کلام مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ، اس کی 4 رکوع کی 11ویں آیت، اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔
پیدائش کی پہلے سورۃ توریت شریف کا پیدائش، اس کی پہلی رکوع کی 3 آیت۔ عزیزو، اگر واقعی سب چیزیں یعنی مقصد ہے، سب چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، تو اس کے لیے اس کی مرضی، اس کا مقصد، اس کا منشا، اس کی خواہش ضرور شامل ہے۔ مثال یہی ہے کہ اگر آپ لکڑی سے کسی فرنیچر کو بناتے ہیں یا دھاگے سے کپڑے سے اپنا لباس تیار کرتے ہیں، مقصد ہے؟ بالکل ہے۔ آپ کے پاس کچن ہے، باورچی خانہ ہے، اس میں آپ چاہے روٹی بنائیں، چاہے کیک بنائیں، مرضی ہے آپ کی، نمکین بنائیں، میٹھا بنائیں، مرضی ہے آپ کی، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ آپ باغ میں رہیں یا باغ میں ایک جھوپڑی بنا کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ تو جو کچھ ہم بناتے ہیں اس کا مقصد یا استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور بات ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کلام مقدس اور ارتقائی منازل میں کوئی میل ملاپ ہے؟ نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا؟ یہ چند باتیں ہیں۔ شاید کوئی پوچھے کہ کیا کتاب مقدس میں واقعی نظری ارتقاء کی تردید ہے، رد کرتا ہے نظری ارتقاء کو؟ بالکل۔ ان میں کیا کیا اختلاف ہے؟ ہم 5 باتیں صرف آپ کو خدمت پیش کریں گے، پھر اپنی گفتگو کی طرف آگے چلیں گے۔ کہ پہلی بات یہ کہ جو ڈارون کے نظریے کے 5 بڑے اختلافات، کیا اختلاف ہے؟ نظری ارتقاء یہ ہے کہ فطرت کا آغاز حادثہ یا اتفاق سے ہوا، جبکہ کتاب مقدس تخلیق کی منصوبہ بندی کسی ارادے اور مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ خدا کا مقصد، خدا کا ارادہ تھا تو تخلیق ہوئی۔ دوسرا سوال کہ تمام جاندار چیزیں ایک زندہ مادے سے ارتقاء کے عمل سے پیدا ہوئیں۔ کتاب مقدس کے مطابق کہ جاندار چیزیں الگ الگ اور اپنی اپنی جنس کے مطابق پروردگار عالم نے انہیں پیدا کیا یا پیدا کی گئیں۔ تیسرا نظریہ جو تردید کرتا ہے، نظریہ یہ ہے ڈارون کا کہ انسان بھی محض ایک جانور ہے جو بندر نما جانوروں کی ترقی کر کے وجود میں آیا۔ اب آئیے، کلام مقدس کے مطابق انسان ایک نمایاں تخلیق ہے جو دوسرے جانداروں سے بالکل مختلف ہے، چونکہ جاندار سوچتے نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو شعور عطا کیا ہے، وہ کہ وہ بھی گھر بناتے لیکن انسان جیسا نہیں بنا سکتے، اسی لیے انسان کو خدا نے دنیا میں سب سے ممتاز و ممیز کیا ہے تمام سے۔ چوتھی بات کہ ارتقاء کے عمل سے ہر زمانے میں نئی چیزیں بنتی رہی ہیں اور آج بھی عمل جاری ہے، جبکہ خدا کا تخلیق کا کام 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ اور قرآن بھی کہتا، قرآن میں کیا ہے؟ سبح السماوات والارض، 6 دن میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا۔ اس سوال کو ہم آگے اسی پروگرام میں آگے چل کر آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آخری اور 5ویں گفتگو، ارتقائی تبدیلی کے باعث فطرت متواتر، بہتر اور کامل بنتی جا رہی ہے، لیکن کلام مقدس میں ہے کہ فطرت کو کامل حالت میں خلق کیا گیا، مگر آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور فطرت بگڑ گئی۔ یہی کچھ وجوہات ہیں جن کے باعث نظریہ ارتقاء اور کتاب مقدس میں ایک وقت میں یقین نہیں رکھا جا سکتا۔ دونوں مختلف کہانی بتاتی ہیں اور دونوں چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا سائنس اور خدا ایک ہی ہے؟ نہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی اور سائنسی تجربات اور سائنسی نظریہ دریافت کی، اس سے اکثر ہمیں کتاب مقدس میں، چونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے اسی لیے اس کی کتاب مقدس ہمیں ارتقاء مل رہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جو ہم نے ایک چیز پیش کی تھی آپ سے خدمت میں کہ تھیلس کا، وہ کہتے ہیں کہ انیکسی مانڈر، ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز لامحدود سے محدود طرف آئی ہے، یعنی اس کو کسی دیوتا نے نہیں بنایا، چونکہ بعض ہیں جو دیوی دیوتا کو مانتے ہیں کہ انہوں نے کائنات کو بنایا۔ یہ ہم آگے چلیں گے، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی جو لوگ کتاب مقدس کو سائنٹسٹ جو ہے وہ کتاب مقدس کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 1642 تا 1727 میں آئزک نیوٹن، ایک بہت مشہور سائنٹسٹ، انہوں نے بڑی صفائی سے بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ سائنس کے ذریعہ یا سائنس کے وسیلے سے لوگ خدا پر ایمان لائیں۔ ایک اور سائنسدان رابرٹ بوائل ہیں جو 1627 سے 1691 تک تھے، انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ کئی کتابیں لکھی کہ جدید سائنس اور کتاب مقدس کی تعلیم ہم آہنگ ہے۔ 1859 میں ڈارون کی زندگی کا آغاز ارتقائی نظریے سے ہوا۔ اس کے پیشتر اکثر لوگ سائنس اور کتاب مقدس میں کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھتے تھے، اور آج بھی جو سائنس اکثر کتاب مقدس پر اتفاق کر رہی ہے،
اور ہماری یہ جو دنیا عجیب دنیا ہے، یہ پراسرار دنیا، سائنس زبور شریف سے جھگڑا نہیں کرتی، کیونکہ وہ کہتا ہے تم جانتے ہو اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں۔ ابھی تو صنعت بنی نہیں تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلا اور وہ زبور شریف میں محفوظ ہے۔ زبور 140 اور اس کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہے، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس سوال کی جانب، یہ جو آیت ہم نے خدمت میں پیش کی تھی کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے مان بھی لیں، کیا ڈی این اے جو آج انسان کا ہے کیا بندر کے وہی ڈی این اے ہے؟ نہیں ہو سکتا، مماثل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر پھر وہی بات کہ کیا گوشت، سب گوشت ایک جیسے ہیں؟ کیا گھوڑے کا گوشت اور گائے کا گوشت ایک جیسا ہے؟ نہیں، اس کے ڈی این اے نہیں ملیں گے۔ اسی طرح حیوانات کے جب نہیں ملتے، پھر آپ گھوڑے کا اور شیر کا نہیں مل سکتا، پرندوں میں باز اور بٹیر کا وہ بھی نہیں ملتے، مرغی اور مور کا گوشت ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کوا اور کبوتر کا مختلف، اسی طرح انسان اور کیا مچھلی کا گوشت مختلف نہیں، لیکن انسان کا گوشت کھانا منع ہے، حرام ہے۔ آخری جو سوال تھا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں خلق فرمایا، تو کیا کیا چیز تھی؟ اس کے بڑی تیزی کے ساتھ چلیں گے کہ دراصل یہ قرآن شریف سے متعلق ہے، سبع سماوات والارض، خدا نے 6 دن میں کائنات اور کائنات کے ہر شے خلق کیا، لیکن اس سے پہلے چونکہ قرآن شریف میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کتاب مقدس میں تو ہے، آئیے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ توریت مقدس کا پہلا سورہ پیدائش، اس کی پہلے رکوع کی 1 سے 31 آیت میں درج ہے، لیکن میں بہت مختصر جو کہ وقت کمی کے باعث پیش کروں گا۔ پہلا دن خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان اور روشنی کو کن فیکون کے ذریعہ بنایا، کہا ہو جا اور وہ ہو گئیں۔ دوسرا دن خدا تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعہ فضا اور فضا کے نیچے کے پانی کو اور فضا کے اوپر کے پانی کو جدا کیا، فضا کو آسمان کہا اور ایسا ہی ہوا، یہ دوسرا دن تھا۔ تیسرا دن خدا تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے فرمایا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، یعنی آسمان کے نیچے جو پانی اس کو ایک جگہ جمع ہو جائے، خشکی نظر آئے، اور جو خشکی نظر آئی اس کو زمین کہا، اور جو پانی تھا اسے سمندر کہا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں اور پھلوں اور پھولدار پھلوں اور درختوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق پیدا کرے۔ اور چوتھا دن ہوا، خدا تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے فلک پر انوار بنائے، 2 بڑے انوار، نیر اکبر اور نیر اکبر آفتاب جو دن پر حکومت کرے، اور نیر اصغر یعنی ماہتاب جو رات پر حکومت کرے، اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ستارے بنائے جو اس کے لیے، اور 8 الگ اس کے سیارے بنائے جو فضا میں معلق ہیں اور کافی فاصلے پر ایک دوسرے سے ہیں، اور وہ محو گردش ہیں۔ 5واں دن خدا تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے پانی کو حکم دیا کہ بڑے بڑے دریائی جانور اور ان کے جنس کے موافق ہر قسم کے جانداروں کو بکثرت پیدا کرے، وہ پیدا ہوئے، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کے جنس کے موافق پیدا کیا، اور سمندر کو پانی سے تمام قسم کے آبی جانور سے بھر دیا، اور زمین خدا کے حکم کے مطابق تمام جانداروں ان کے جنس کے موافق چوپائیں اور رینگنے والے جاندار سے بنائے۔ 6واں دن خدا نے کہا کن فیکون، نہیں کہا یہ کیا بات ہوگی 5 دن پر کن فیکون ہو جائے ساری چیزیں ہو گئی؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنائیں، ان کو نر ناری ان کو بنایا، اور برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کی اختیار رکھو۔ اب آخری سوال یہ تھا کہ وجہ تخلیق انسان کیا تھی، یعنی کہ انسان کے کس کی صورت اور شبیہ پر کس چیز سے بنایا گیا۔ قرآن شریف میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں؟ وہ تو خالق مالک ہے، وہ کیوں کسی سے کہے گا؟ اس کی مرضی، کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر خدا کی مرضی، تو خدا کی مرضی کے آگے کسی کا کوئی دخل نہیں چلتا، کوئی سفارش نہیں چلتی۔ اس کی تفصیل قرآن شریف کی آیت میں یہی ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا نائب کرنا کیوں بنایا، یہ نہیں ہے۔ اب خدا تعالیٰ کیا ہے کہ وجہ تخلیق کیا ہے آدم اسلام کی؟ تو تورات مقدس کا یہ پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اور اس کی پہلی رکوع کی 2 آیت میں خدا نے
زمین ویران اور سنسان تھی، گہرائیوں کے پر اندھیرا تھا، خدا کی روح زمین کے سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب آدم علیہ السلام کو جو پیدا کی کس کی صورت و شبیہ کے مطابق، یہ تمام باتیں ہم اپنی پہلی نشست میں کر چکے تھے کہ خدا نے ابتدا میں کیا ایمان کی بنیاد رکھی۔ جو بھی ان 4 لفظ پر کہ خدا نے ابتدا میں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ پوری کتاب پر ایمان رکھیں گے، اور یہی پیدائش یا تخلیق کا واحد اور مستند جامع بیان ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے لیے بامقصد کتاب الہی دستاویزات آغاز نام خدا سے ہوتا ہے، بعین نہیں اس کا ہماری زندگیوں پر اولین مقام ہے۔ اور اس کی دوسری آیت یہ تخلیق کے بیان کے سلسلے میں راسخ العقیدہ جو تشریحات میں ہیں کہ ایک از سر نو تخلیق کا نظریہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کے مطابق آیت 1 اور 2 کے درمیان بہت بڑا ثانیہ ہوا۔ وہ کیا تھا کہ ابلیس کا گرائے جانا، اور اس کا ذکر ہم حزقیل علیہ السلام کی کتاب میں کر چکے تھے۔ میں آگے چل کر ہم کسی اور اس میں ہم پیش کریں گے، لیکن پہلی نشست میں ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کرنے کہ ویران اور سنسان کی وضاحت نہیں ہے۔ یہ حامی کیا لفظ کیا تھا کہ لفظ تھی کہ حقیقت نشاندہی کے عبرانی لفظ میں ترجمہ ہے کہ زمین ویران اور سنسان ہو گئی، تو اس کے لیے کیا چیز تھی کہ خدا کی روح زمین پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ بہت بڑے تخلیقی اور اثر نو تشکیل کے عمل کی تیاری تھی، اور بات کی آیت میں بیان کر دیا کہ 6 دن میں کیا کیا تخلیق ہیں، جو ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں۔ عزیزوں، حقیقی عرفان کے ذریعہ جو ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء پیش کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے، ابھی چونکہ ہم نے انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا ہے، پہلا انبیاء کا صرف ہم نے ذکر کیا ہے، اور بہت سی باتیں ہم کرتے رہیں گے، پھر حاضر ہوں گے، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اس وقت آئندہ نشست میں جب آئیں گے اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔